بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 19ویں روزے کے وظائف۔ بعد نماز فجر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 40 مرتبہ پڑھیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے اس کو نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا اور عظمت والا ہے۔ فائدہ: اس آیت کو پڑھنے والا اللہ کے فضل و کرم سے زندگی بھر مالا مال رہے گا۔ بعد نماز ظہر سورہ العمران کی آیت نمبر 33 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دعا کو پڑھنے والا ہمیشہ مالدار رہتا ہے اور زمانے میں بڑی عزت پاتا ہے، کبھی ذلیل و رسوائی نہیں ہوتا۔ بہت ہی مجرب قرآنی دعا ہے۔ بعد نماز عصر درود شریف 55 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی الامی ہیں، اور آپ کی آل اور صحابہ پر درود بھیج اور برکت و سلامتی نازل فرما۔ فائدہ: حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس درود پاک کو پڑھنے والے کے 70 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 70,000 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ بعد نماز مغرب سورہ بقرہ کا آخری رکوع 11 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ ہی کافی ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اگر ظاہر کرو گے اپنے دل کی بات یا چھپاؤ گے اس کو، حساب لے گا اس کا تم سے اللہ، پھر بخشے گا جس کو چاہے گا اور عذاب کرے گا جس کو چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول خدا اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے حکم سنا اور قبول کیا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اس سے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم
ہم سے مواخذہ نہ کیجیے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالو جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھو، اور اے ہمارے پروردگار، ہماری گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما۔ بعد نماز عشاء سورۃ صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل 1 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد استغفار 3 تسبیح پڑھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور کائنات کو تھامنے والا ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔